حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ایسا کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں پر ترجیح دی تھی، اور بلکہ یہ روایات بھی موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، دیگر کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان من امن الناس علیہ، کہ لوگوں میں سے وہ انسان جس کا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اپنے میرے ساتھ وقت گزارنے کے لحاظ سے اور اللہ کے دین کے لیے اور میرے لیے اپنا مال قربان کرنے کے لحاظ سے اگر سب سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کر رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت، تاریخی روایت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تو میں دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیتا ہوں، سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینا، اثار کرنا، گھر والوں کو قربان کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا، سارا مال آپ کے لیے پیش کرنا اور آپ کی خاطر اپنی اولاد اور والدین تک کی قربانی کے لیے تیار رہنا، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کا زندگی میں اعتراف کیا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن بھی صحابہ کے، جن بھی لوگوں کے دروازے ہیں، یعنی پہلے ایسے عام تھا کہ مسجد نبوی ایسے تھی آس پاس صحابہ کے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے تو دروازے مسجد میں کھلتے، تو بعد میں انتظامی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں الا بابا ابی بکر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان کی وجہ سے اور حضرت ابوبکر کے مقام کی وجہ سے فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنے دیں، باقی سب کے دروازے مسجد سے باہر نکلیں، مسجد کے اندر کھلنے والے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں نے اللہ رب العزت کو اپنا خلیل کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، سب سے گہرا دوست، کہ جس کی خاطر انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات میرے لیے خلیل کی ذات ہے، کہ سب سے بہترین دوست میرا اللہ رب العزت ہی ہے۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی کو اپنا دنیا میں ایسا دوست اور خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ تو یہ ان کے دین اسلام کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تھا۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا شرف عطا فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے، کئی لمبی لمبی احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیا کچھ آپ نے کیا، کہاں کہاں کی اللہ رب العزت نے سیر کروائی۔ مکہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس میں لے کر گیا، وہاں سے آسمانوں پر بلایا، جنت اور جہنم اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، انبیاء سے ملاقات کروائی۔ تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو جب یہ بتایا کہ میں رات کے فقط ایک حصے میں یہ سب کچھ کر کے واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہوں، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے عقل کے لحاظ سے کہ یہ کیسے ممکن ہے، واقعتاً انسانی عقل نہیں مان سکتی کہ جو زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی لگا کر بھی اس کو طے کر سکے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں اور اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے جو انسان سے ممکن نہیں ہے، روشنی کی رفتار کا ہے، لیکن آپ فرمائیں کہ میں رات کے ایک حصے میں سب کچھ کر کے اپنی جگہ پر آ گیا۔ کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب مشرکین کے ہاتھ میں یہ بات آئی، کہنے لگے کہ آج جو حضرت ابوبکر ہیں وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، آج ہم ان کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا کریں گے، یہ بتا کر شرمندہ کریں گے کہ تیرے نبی نے ایسا دعویٰ کیا۔ جا کر کہنے لگے ابوبکر آج ایک ایسی بات ہمارے ہاتھ آئی ہے کہ تم بھی اس کو تسلیم نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور سنا کر کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو بلکہ اس سے پہلے پوچھا کیا ایسا ممکن ہے، وہ کہنے لگے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔
پھر وہ کہنے لگے کہ یہی پھر دعویٰ تمہارے نبی نے کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر، یہ ایمان کی ایک بات ہے۔ ایمان کہتے ہیں غیب کو تسلیم کرنا، یعنی جس کو انسانی عقل بھی تسلیم نہ کرے، آنکھ سے مشاہدہ بھی نہ کیا ہو، کان سے سنا بھی نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ متقین کے بارے فرماتے ہیں شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی انسان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے والے وہ متقی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ویسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے دعویٰ کیا، پھر یہ سچ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، اگر اللہ کے نبی کا یہ دعویٰ پھر سچ ہے۔ آپ کی اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو صدیق کے نام سے پکارا گیا تھا، ورنہ ان کا اصل نام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے تاریخی روایات میں موجود ہے کہ ان کے والد جن کا نام کہ عامر تھا، یہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی بیان کروں کہ ان کا خاندان کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کیا تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پشت پر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آپ بھی قریشی خاندان سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے ہیں۔ اب قریش کے 10 بڑے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو تمیم بھی تھا جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ حضرت ابوبکر، ان کے والد کا نام عامر، ان کے دادا کا نام آگے دیکھیں ابوبکر بن عامر بن عمر بن کعب، یہ 4تھی پشت پر، 5ویں پر آگے 7، 6ٹھی پر پھر دوبارہ کعب اور 7ویں پر مرہ بن کعب، یعنی مرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت پر آپ کے دادا ہیں۔ تو یہیں پر ان کا خاندان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عامر تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، تو وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، ان کے بارے میں کئی روایات بھی حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر کے والد کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچتی تھی، انہوں نے ایک موقع پر نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا کوئی زندہ بچا تو اس کا نام میں کعبہ کی طرز پر عبدالکعبہ رکھوں گا، یعنی کعبہ کا بیٹا، کعبہ کا غلام۔ تو یہ حضرت ابوبکر ان کی پہلی اولاد تھے جو زندہ بچے تھے، تو انہوں نے ان کا نام عبدالکعبہ رکھ دیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند نہیں کیا، کہ یہ ایک طرح سے شرک کی بو آتی تھی کہ انسان بندہ تو اللہ کا ہے، یہ چیزیں بیت اللہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے لیکن وہ اللہ کی ذات تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبدالکعبہ سے بدل کر عبداللہ کر دیا کہ وہ کعبہ کے بیٹے نہیں، کعبہ کے غلام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ پھر ان کی کنیت ابوبکر بن گئی ان کی خصائل، خوبیوں اور فطرت کی وجہ سے، اور ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ تو ان کے آگے نسلیں اولاد ہیں، 3 شادیاں ہوئی تھیں، انہی کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے سسر ایک لحاظ سے آپ کی یعنی بیٹی کا جو کہہ لیں کہ خامد ہے، داماد بن گئے، آپ کے داماد حضرت ابوبکر ان کے سسر بن گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا، پھر کہا کہ مردوں میں سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ حضرت ابوبکر۔ اس لحاظ سے یہ وہ فضیلتیں ہیں جو ان کے بارے میں، اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، کتابیں باقاعدہ موجود ہیں اللہ کے نبی سے جو مروی ان کے بارے میں روایات ہیں، فضائل ہیں۔